السلام علیکم۔ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائم کے مطابق امریکہ نے بھارت پر الزام لگایا ہے کہ بھارت نے ایک امریکن شہری کو امریکہ کی سرزمین پر قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس خبر کے بعد بھارت شدید مشکلات کا شکار ہے۔ امریکہ بھارت کا ایک حلیف ملک ہے اور امریکی خفیہ اداروں کی طرف سے بھارت پر یہ الزام اس وقت لگایا گیا ہے جب 2 ماہ قبل کینیڈا کے وزیر اعظم نے اسی طرح کا الزام لگایا تھا کہ ایک کینیڈین شہری پردیپ سنگھ نجر کو بھارتی خفیہ اداروں نے کینیڈا کے اندر قتل کیا ہے۔ اس الزام کو بھارت نے ڈینائی کیا تھا اور اس سے صاف انکار کیا تھا۔ اس کے بدلے میں بھارت نے کینیڈا سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے، اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا اور کینیڈین شہریوں خاص کر جو سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے ان پہ ویزے کی بھی پابندی لگا دی تھی۔ لیکن اب جب بھارت پر یہ الزام امریکہ کی طرف سے لگایا گیا ہے تو بھارت کا ایسا رسپانس نظر نہیں آیا جو اس نے اس وقت ظاہر کیا تھا جب کینیڈا نے یہ الزام بھارت پہ لگایا تھا کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے ایک کینیڈین شہری کو قتل کیا ہے۔ بھارت کا اس وقت کے اقدامات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھارت یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بھارت ایک رسپانسیبل اور ایک ذمہ دار ملک ہے اور کینیڈا کی طرف سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ لیکن اب امریکہ کی طرف سے لگائے گئے ان الزامات کے بعد بھارت نے ایسے اقدامات نہیں کیے، نہ تو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کیا، نہ سفارتی طور پہ اس کا کوئی بائیکاٹ کیا اور نہ ہی کسی اور فورم پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ فائنینشیل ٹائم کے مطابق G20 کے ممالک کی جو سربراہی اجلاس ہوا تھا اس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کو خبردار کیا تھا کہ اگر بھارت نے کوئی ایسی کارروائی امریکہ کے اندر امریکن سرزمین پر کسی امریکن شہری کے ساتھ کی تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ 18 سپٹمبر کو کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بھارت پر یہ الزام لگایا تھا کہ ایک کینیڈین سٹیزن ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا ہے اور اس قتل میں کینیڈین سیکیورٹی فورسز کو اور خفیہ اداروں کو یہ شواہد ملے ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کی جو ہے وہ کارروائی ہے۔ یاد رہے کہ جو اب جس شہری کے حوالے سے امریکہ نے الزام لگایا ہے اس کا نام پنو ہے۔ پنو جو سکھ تنظیم یا سکھوں کی جو علیحدگی کی تحریک ہے انڈیا کے اندر، اس کا ایک بڑا فعال اور بڑا ایکٹیو کارکن ہے۔ پنو جو ہے وہ سکھس فار جسٹس نامی ایک آرگنائزیشن کا ایک متحرک کارکن ہے اور امریکن اداروں کو یہ خبر ملی ہے کہ بھارتی خفیہ اداروں نے پنو کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھارتی سیکیورٹی ایجنسی NIA نے پنو کے خلاف ایک FIR درج کرنے کی سفارش کی تھی، جس میں اس نے الزام لگایا تھا کہ پنو نے دھمکی دی ہے کہ وہ ایئر انڈیا کے جہاز کو اغوا کرے گا، اور اس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی سکھ لوگ ہیں یا سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ایئر انڈیا سے ٹریول نہ کریں، کیونکہ مستقبل میں پنو یا اس کی تنظیم ایسا کوئی اقدام کرنے کا اپنے ہاں خیال رکھتی ہے کہ مستقبل میں وہ ایئر انڈیا کے کسی جہاز کو امریکہ کے ایک ہائی آفیشل نے ہل نامی ایک اخبار کو خبر دیتے ہوئے اس بات کی تائید کی ہے کہ امریکن صدر جو بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم سے اپنی ملاقات کے دوران ان تحفظات کا اظہار کیا تھا اور بھارت کو یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جیسی غلطی اس نے کینیڈا کے شہریوں کے ساتھ کی ہے، کیونکہ اس کے نتائج اس کے برعکس ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک بھارت کے دفتر خارجہ نے اس حوالے سے کوئی واضح بیان نہیں دیا اور جو
انڈیا کی کیا پوزیشن ہے اس موجودہ صورتحال میں، اس وقت تک کوئی آفیشیل یا دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ بھارت کا کیا موقف ہے۔ لیکن کچھ دن پہلے جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں ان کا یہ بیان آیا تھا کہ بھارت اپنے جو تعلقات کینیڈا کے ساتھ ہے ان کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ای ویزا کے تحت کینیڈین سٹیزنز کو دوبارہ ویزا دینے کی اسٹریٹجی پہ بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت پہ جو امریکن دباؤ آیا ہے، اور فائنینشیل ٹائم کا جو یہ نئی خبر اس نے بریک کی ہے، اس کے بعد ڈیفینیٹلی بھارت کے اندر ایک اس کے کا رویہ ٹوورڈز کینیڈا میں تبدیلی آئی ہے۔ ان دونوں واقعات کے بعد ایک بات ثابت ہوئی ہے کہ بھارتی خفیہ ادارے اپنے ملک کے خلاف، یا ملک کے اندر یا ملک کے باہر، جو ایسے شہری جو چاہے بھارتی ہیں یا غیر بھارتی ہیں، جو بھارت کی پالیسیز کے ساتھ یا بھارت کے اوورآل جو اس کا ایک کریکٹر یا ایک کردار ہے دنیا میں، اس کے حوالے سے جو لوگ بھی اس پہ تنقید کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اپنی دہشت گردانہ پالیسیوں کے تحت وہ بھارت کے اندر بھی اور بھارت کے باہر بھی انہیں قتل کرنے یا ان کو ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اور یہ ایک خطرناک سوچ اور ایک خطرناک طرز عمل ہے کہ کوئی بھی دوسرے ملک کا شہری یا انڈین شہری جو بھارت کی اپنی پالیسیز کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے یا ان پہ تنقید کرتا ہے تو اس کی جان محفوظ نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی کمپلیکیشنز اور ایک بڑا جو ہے وہ خطرہ بھارت کے ہمسایہ ممالک میں رہنے والے لوگوں کو ہے، جو گائے بگائے بھارت پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، یا بھارت کے اندر انسانی حقوق کی جو پامالی ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور خاص کر جو کشمیر کے اندر یا دوسری جگہوں پر جو انڈین فورسز وہاں کے سیولینز پہ اور آزادی کے چاہنے والوں اور علیحدگی تحریکوں پہ کرتی ہے، اس کے حوالے سے بات کرنے والوں کی زندگی اب لگتا ہے کہ زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ان ملکوں کے لیے بھی ہے جو بھارت کے پڑوس میں رہتے ہیں، کہ ان کے شہری جو بھارت سے کسی بھی حوالے سے یا بھارتی پالیسیز کے حوالے سے ایک الگ رائے رکھتے ہیں، ان کی جانیں اور ان کی مال بھی کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے۔ اور بھارت نے اب اس چیز کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر، ایک حکمت عملی کے طور پہ لے لیا ہے کہ جو آدمی بھی جہاں بھی بھارت کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ امریکہ میں بات کرے گا، چاہے وہ کینیڈا میں بات کرے گا، چاہے وہ پاکستان میں بات کرے گا، چاہے وہ بنگلہ دیش میں کرے گا یا نیپال میں کرے گا، دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ یہ بات کرے گا، اور بھارت کی جو اوورآل ریاستی پالیسی ہے اس سے وہ راضی نہیں ہوگا یا اس کے مطابق وہ بات نہیں کرے گا، تو ایسے لوگوں کو بھارتی خفیہ ادارے یا اس کی انٹیلیجنس ایک آپریشن بیسڈ کارروائی کر کے کسی بھی جگہ نشانہ بنا سکتے ہیں، جس سے تمام طور عام شہریوں کا جو آزادی سے رہنے کا ایک حق ہے وہ سلب ہو رہا ہے۔ اور یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ بھارت کی یہ جو کارروائی ہے، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا کسی اور ملک کے اندر ہو، ایک دہشت گردانہ پالیسی ہے اور ایک ریاستی دہشت گردی ہے۔